اے خداوند، آپ جو کل آج بلکہ اب تک یکساں ہیں، بڑی عاجزی اور انکساری سے آپ کے حضور آتے ہیں اور شکر گزار ہیں ہماری اسکائپ آئی ڈی پر کی گئی پرستش کے لیے، دعاؤں کے لیے اور اس میٹنگ کے پریزائڈ کیے جانے کے لیے۔ خداوند، اب ہم سب آپ کے چہرے کے دیدار کے طالب ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے کلام سے ہمیں بھر لیجئے اور ممکن کیجئے کہ آج جو کچھ بھی آپ کے کلام سے ہم سیکھیں اس کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنائے، نہ صرف ہمارے علم میں اضافے کا سبب ہو بلکہ ہمارے ایمان کی مضبوطی کا بھی۔ جتنے بھی ہمارے ساتھ اسکائپ آئی ڈی پر ہیں، فیس بک کے کئی پیجز پر ہیں، یوٹیوب پر اور واٹس ایپ گروپس میں اور ایون ٹک ٹاک پر بھی، میں ان سب کے لیے آپ کا فضل، آپ کی مدد اور آپ کی رہنمائی کا طالب ہوتا ہوں۔ اے خداوند، ایک ایک کو برکت دیجئے اور آج کے کلام کے وسیلے سے ہم جان سکیں کہ آپ ہم سے کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ مجھ کمزور کی مدد کیجئے، الفاظ، خیال، ترتیب آسمان سے ہو، پاک روح میری مدد فرمائیے، مسیح خداوند کے نام سے، آمین اینڈ آمین۔ معزز ناظرین اور سامعین، آج پھر خداوند کا خادم نوید ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آداب بجا لاتا ہے۔ میں ممنون ہوں خداوند کا کہ آج پھر یہ انمول وقت خداوند نے میرے جیون میں بخشا ہے کہ میں آپ سب کے ساتھ مل کر کلام مقدس کی ان گہری، خوبصورت اور عمیق باتوں کو سیکھنے والا ہو سکوں۔ پاک روح سب سے بہترین معلم اور استاد ہے، اور میں اور آپ سب اس کلام مقدس کی عمیق باتوں کو اسی پاک روح کے وسیلہ سے سیکھنا چاہتے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ آج خداوند پھر سے اپنے کلام کے ذریعہ مجھے اور آپ کو برکت بخشنے کے لیے تیار ہے۔ کتاب مقدس میں سے ہم رومیوں کے خط کا مطالعہ کرتے ہیں ان دنوں، اور اس کے 5 باب کی آخری 2 آیات پر آج ہم غور کریں گے، یعنی رومیوں 5 باب اور اس کی 20 اور 21 2 آیات پر۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی تاکہ گناہ زیادہ ہو جائے، مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا، تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعہ سے بادشاہی کرے، آمین۔ یہ جو آخری 2 آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئی ہیں، یہ 5ویں باب کی اختتامی آیات ہیں، لیکن یہ بھی آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اس رومیوں کے خط میں جو بڑا مضمون ہے وہ ہے خدا کی راست بازی، یعنی خدا کی طرف سے گناہگار انسان کے لیے راست بازی کا انتظام۔ اور پھر ہم زیادہ تر مقدس پولوس کو
رومی کلیسیا کے نام لکھے جانے والے اس خط میں شریعت اور فضل کا موازنہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور بڑے خوبصورت انداز سے مقدس پولس شریعت کے بارے میں کہ وہ کیا ہے، اور فضل کے بارے میں بھی کہ وہ کیا ہے، پرانے عہد کے بارے میں بھی اور نئے عہد کے بارے میں بھی بڑے واضح الفاظ سے پردہ کشائی کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اب ایک بات تو بالکل کلیئر ہے جس پر ہم نے بار بار غور کیا کہ شریعت کے دیے جانے کا مقصد انسان کو کامل اور پرفیکٹ کرنا قطعی طور پر نہیں تھا۔ شریعت کا مقصد یہ تھا کہ انسان یہ پہچان کر سکے کہ خدا کا پاکیزگی کا معیار کیا ہے، اور پھر انسان کس قدر گناہگار ہے۔ میں یوں کہوں گا کہ شریعت آئی تو اس نے ہمیں گناہ کی پہچان بخشی ہے، اور شریعت نہیں تھی تو گناہ کی پہچان بھی نہیں تھی۔ آپ موسوی شریعت سے پہلے کی ببلیکل تعلیم کو دیکھ لیں، ورق گردانی کر کے مطالعہ کر کے دیکھ لیں کہ ضمیر کی شریعت کے ذریعہ انسان کو جو بھلا لگتا تھا وہ کرتا تھا، لیکن جب شریعت آئی تو اس نے انسان پر یہ واضح کیا کہ تو کتنا زیادہ گناہگار ہے، خدا کا پاکیزگی کا معیار کیا ہے، خدا گناہگار انسان سے کتنی زیادہ پاکیزگی کا تقاضا کرتا ہے، اور پھر وہ قربانیاں جو عہد عتیق یعنی پرانے عہد کے تحت دی جاتی تھی، وہ آنے والے زمانے کی ایک حتمی اور آخری قربانی کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اور آج کی ان دو آیات کے مطابق یہ تو ذرا پس منظر سا تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں ان آیات کے تعلق سے بیان کیا ہے۔ یاد رہے کہ شریعت نہ تو ہمیں گناہگار ٹھہراتی ہے اور نہ ہی ہمیں راست ٹھہراتی ہے۔ اگر ہم گناہگار ٹھہرے تو اولاد آدم ہونے کی حیثیت سے، آدم و حوا کی اولاد ہونے کی حیثیت سے ہم گناہگار ٹھہرے۔ شریعت تو ایک پیمانہ تھا جس نے ہم پر ظاہر کیا کہ ہم راست باز ہیں یا گناہگار ہیں۔ مثال کے طور پر کئی دفعہ پہلے بھی مثال دے چکا ہوں کہ جب ہمیں لگے کہ فیور ہے، بخار، تو اس وقت ہم تھرمامیٹر یوز کرتے ہیں، اور جب بعد میں تھرمامیٹر کو دیکھتے ہیں تو اس میں درجہ حرارت ہوتا ہے کہ تمہیں 101 ہے یا 104 ہے یا 99 ہے، کیا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ مجھے بخار ہے یا صرف حرارت ہے۔ اب اگر تھرمامیٹر یہ بتاتا ہے کہ تمہیں 100 یا 101 یا 103 یا 4 تجھے ٹمپریچر ہے، تو کیا تھرمامیٹر کا قصور ہے؟ نو، وہ تو ہمیں صرف بتاتا ہے کہ تجھے فیور ہے۔ بعین اسی طرح سے شریعت کا قصور نہیں ہے کہ وہ ہمیں گناہگار ٹھہرائے۔ در حقیقت مطلب یہ ہے کہ شریعت ہم پر یہ ظاہر کرتی ہے
کہ تم خدا کے مقرر کردہ معیار پر پورے نہیں اتر پائے اور نہ ہی تم اس معیار پر پورے اتر سکتے ہو۔ شریعت نے ہمارے گناہ کو واضح کیا ہے اور خدا کے اس پاکیزگی کے معیار کو ہم پر عیاں کیا ہے کہ وہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر جب میں 9th 10th کا سٹوڈنٹ تھا تو ہم سائنس روم میں مختلف تجربات کیا کرتے تھے۔ ایک ہوتا ہے محدب عدسہ، ایک موٹا شیشہ، اور جب اس موٹے شیشے کو یوں کر کے دیکھا جائے، یوں رکھ کر، تو وہ جو چھوٹے چھوٹے اور باریک باریک الفاظ ہیں وہ بھی ہمیں بڑے بڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اور آج کل میڈیا کا دور ہے اور بعض اوقات ان عدسوں کے ذریعہ سے صابن کی کمپنیاں، سوپ فیکٹریز یا ڈیٹول یا کوئی بھی اس طرح کی پروڈکٹ نئی آتی ہے تو وہ ہاتھوں پہ محدب عدسہ لگاتے ہیں اور وہاں پر چھوٹے 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 جراثیم نظر آتے ہیں، تاکہ دیکھنے والا یہ کہے ہاں یہ صابن خریدنا ہے، تاکہ جو جراثیم ہیں وہ ختم ہو جائے۔ اب پتہ چلا جو شریعت ہے، دوسری مثال یہ کہ وہ ایک محدب عدسے کی طرح ہے جو واضح کرتی ہے کہ تم میں گناہ کے کتنے ایک جرمز پائے جاتے ہیں۔ یہ شریعت کا قصور نہیں ہے۔ اولاد آدم ہونے سے ہمارے جیون میں یہ ایک حقیقت واضح طور پر نظر آتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ انسانی فطرت میں ایک جنگ سی جاری ہے، اور اس جنگ کے سبب سے بھی گناہ زیادہ واضح طور پر نظر آتا ہے، اور ہم اکثر سوچتے ہیں کہ جہاں گناہ زیادہ ہے وہاں سزا بھی زیادہ ہے، مگر مقدس پولس کچھ اور فرماتے ہیں۔ میں آپ کو ذرا عہد جدید میں ہی تیتس کے خط میں لیے چلتا ہوں کہ وہاں پر کیا بتایا گیا ہے مجھے اور آپ کو، تاکہ ان صداقتوں کو ہم صحیح طور پر سمجھ سکیں۔ اور یہ بڑی واضح اور اہم ٹیچنگ اور تعلیم ہے۔ تیتس 2 باب کی 11 اور 12 یہاں پر لکھا ہے، کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے، ہالیلویا، اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیوی خواہشوں کا انکار کر کے، یہی تو جنگ ہے نا، دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہی بات تو میں تھوڑی دیر پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، تاکہ ہم اس حقیقت کو اور واضح طور پر سمجھ جائیں۔ اب جو بات قابل ذکر اور قابل غور ہے وہ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ مقدس پولس جب رومی کلیسیا کو لکھتے ہیں تو آپ نے کہا اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی تاکہ گناہ زیادہ ہو جائے۔ ہاں غلط فہمی کے شکار نہ ہوئیے گا کہ شریعت آئی تو پھر گناہ زیادہ ہونے لگا۔ نو، میری محدب عدسے والی
مثال کو یاد رکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت آئی تو اس نے ہمیں گناہ کی پہچان بخشی۔ جب اس شریعت کے پیمانے سے ہم اپنے آپ کو دیکھنے لگے، خدا دیکھتا ہے، او ماسوا گناہ کہ ہم میں کچھ اور نظر نہیں آتا تھا، کوئی بھی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ گویا گناہ میری اور آپ کی زندگی میں کثرت سے پایا جاتا تھا، اور مقدس پولوس کہتے ہیں، گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے واضح کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ گناہ کتنا زیادہ ہے۔ لیکن آگے اسی آیت میں، مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا، اس مثال کو یاد رکھیے گا، جہاں گناہ زیادہ ہوا ہماری روح جان بدن میں، وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا۔ اکثر میں بھی پڑھتا ہوں، سنتا بھی ہوں، دعا میں بھی کہتا ہوں، آپ نے بھی کئی بار سنا ہوگا کہ ہمارا خدا وفادار ہے، اور ایون ہماری نافرمانیوں کے باوجود وہ ہمارے ساتھ با وفا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری نافرمانیاں وہ پسند کرتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، نہیں، اس کو پرواہ ہے۔ اسی لیے تو وہ عرش سے فرش پر آ گیا، تاکہ میری اور آپ کی نجات کا سامان ہو سکے۔ ورنہ اس کو جو خالق ارض و سما ہے، کل کائنات کا مالک، بادشاہوں کا بادشاہ، اس کو اپنا آسمانی تخت و تاراج چھوڑ کر اس گناہ بری دنیا میں آ کر مجھ پاپی انسان کے لیے صلیب پر اپنی جان دینے کی کیا ضرورت تھی؟ غور کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ مل کے ان آیات پر؟ یہ سٹڈیز وقت پاس کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ اس آخری زمانہ میں اور آپ خدا کی محبت کو دیکھ سکیں کہ اس کا بہتا ہوا دریا کتنا گہرا، کتنا چوڑا اور کتنی دور تک جاتا ہے۔ اس سچائی اور حقیقت کو سمجھنا میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اب یہاں مقدس پولوس ذکر کرتے ہیں کہ جہاں گناہ زیادہ ہے، وہاں خدا کا فضل اور زیادہ، اس سے بڑھ کر ہے، نہایت زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، فضل در حقیقت خدا کی وہ مفت بخشش ہے جس کے حصول کے لیے میں نے اور آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ہم نے تو گناہ کیا، اور گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن خدا نے ہم گناہگاروں کی بخشش اور معافی کے لیے یہ انتظام کیا کہ اپنے فضل کے وسیلہ سے ہم جب اس فضل کو قبول کریں، اس پر ایمان لائیں، تو ہم اپنے گناہوں کی معافی کو حاصل کر سکیں اور حیات جاوید کو ہم حاصل کرنے والے ہو سکیں۔ یہ خدا کا مقصد تھا، آج بھی ہے، اور جب تک مسیحا آ نہیں جاتے یہی مقصد رہے گا۔ میرا اور آپ کا آج اس دنیا میں ہونا بے مقصد نہیں ہے، اس کے پیچھے خدا کا خاص مقصد ہے کہ ہم اس
فضل کے پیغام کو وہاں پہنچائیں جہاں لوگ شریعت کے تحت یا ایون بغیر شریعت کے بے شرع لوگ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، تاکہ وہ اس فضل کو قبول کر کے ابدی زندگی کو حاصل کر سکے۔ کلام مقدس میں مزید بڑھتے ہوئے آیت 21 میں، رومیو 5:21 میں پولس فرماتے ہیں، تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، شاید 3 منٹ پہلے میں نے کہا گناہ کی مزدوری موت ہے، تو جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، کہاں بادشاہی کی؟ اولاد آدم میں، نسل آدم میں، بنی نوع انسان میں، ہر اس شخص میں جو آدم اور حوا کی اولاد ہے، اس کی زندگی میں گناہ نے راج کیا ہے اور بادشاہی کی ہے، ماں سوا ایک کے، اور وہ ہے میرا اور آپ کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح۔ کیوں اس پر گناہ نے راج یا بادشاہی نہیں کی؟ کیونکہ وہ گناہ میں پیدا نہیں ہوا، وہ آدم اور حوا کی اولاد نہیں تھا، وہ روح القدس کی قدرت سے معجزانہ طور پر مقدسہ مریم سے پیدا ہوا۔ یہ سبب ہے دنیا کے تمام انبیاء اور رسل سے جو اس کو منفرد ٹھہرانے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ وہ واحد ہے جو اولاد آدم نہیں، اور اس کی ذات میں اسی سبب سے کوئی گناہ نہ تھا۔ جہاں گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، کسی اور کے ذریعہ سے نہیں، میں تمام انبیاء کی جن کا بائبل میں ذکر ہے یا جن کو لوگ نبی کے طور پر مانتے ہیں، میں احترام کرتا ہوں اور دوسروں کو بھی احترام کے لیے ہی کہتا ہوں، لیکن میں یہ بات یہاں کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں کہ اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہوا۔ او خدا کے پاس جانے کے لیے واحد راہ مسیح یسوع ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راہ نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو برسوں پہلے میں بھرا میلہ چھوڑ کر مسیح کے پیچھے نہ ہو چلتا۔ زندگی مسیح میں ہے، گناہوں کی معافی مسیح میں ہے، منزل مسیح میں ہے، نجات مسیح میں ہے، ہمیشہ کی زندگی مسیح میں ہے، جس کو ابدی زندگی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہے کوئی جس نے کہا ہو میں راہ حق اور زندگی ہوں؟ نو اینڈ نیور۔ لکھا ہے اسی لیے کہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعہ سے بادشاہی کرے۔ ایک طرف گناہ کا راج کرنا اور اس کے بادشاہی کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور دوسری طرف خدا کے فضل کے دریا کے بہنے کی بات ہو رہی ہے، تاکہ وہ اس فضل کے ذریعہ سے صلیب کلوری پر سے لہو کے بہتے ہوئے دریا کے وسیلہ سے گناہگار انسان کے گناہوں کو مٹائے
और पापी इंसान हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सके। यह पैगाम खुदा ने मेरे और आपके स्पर्द किया है। एंड वी आर अकाउंटेबल टू द लॉर्ड आवर गॉड। और जिम्मेदार लोग होते हुए यह हमारी सबसे उत्तम रेस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी है कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को, हल्का अहबाब को, उस जाते मसीह से रोशनास कर सकें कि जिंदगी मसीह के पास है, किसी और के पास नहीं है, और वो आपको प्यार करता है। शरीयत के मातहत चलने वालों, मुजरम ठहरते हो, लेकिन खुदा के फजल को कबूल करने के वसीला से आप कुर्बे इलाही हासिल कर देते हैं और मंजिल आपकी होती है। बाब का इख्तिताम हो रहा है। अगर खुदा की मर्जी हुई तो नेक्स्ट वीक इसी टाइम पर, यानी हम छठे बाब का आगाज करेंगे। लेकिन यह बाब यहां पर इख्तिताम पजीर होता है। बाब का मतलब होता है दरवाजा। यह अरबी जबान का लफ्ज है। यहां पर दरवाजा बंद हो गया। एक बात कहता चलूं, कौन जानता है कि इसके बाद भी तौबा का दरवाजा खुला रहेगा और मुझे मौका मिलेगा, छड़ो जी आज नहीं ते कल तौबा कर लियागा। नहीं, तू गारंटी लेके आया से, और तेरे गले विच गारंटी सर्टिफिकेट है कि कल तीको जिਉਂदा रहेगा? नो। किसी भी पल हमारी रूह इस कफस से, इस पिंजरे से परवाज कर सकती है, केवल इसके कि हमारी जिंदगी का बाब यानी दरवाजा बंद हो जाए। लाजिम है कि हम ताइब दिल होकर तौबा करके अपने खुदाबंद खुदा की तरफ रुजू लाने वाले हों, ताकि हम आज ही हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सकें और गुनाहों की मुआफी को। और याद रखिए, यह कोई डिनोमिनेशनल टीचिंग नहीं है। मैं तमाम मिशनों की रेस्पेक्ट करता हूं, मासवा बिदती तालीमात के, लेकिन यह किसी मिशन की तालीम नहीं है। और खुदा न करे कि मैं किसी मिशन की आपको तालीम दो। ये बाइबल की सच्चाइयां हैं। अगर आप कबूल करते हैं, इससे पहले अगर नहीं किया, तो मैं समझता हूं आपकी जिंदगी में यह बहुत अहम तरीन दिन होगा। इसलिए अगर हम में ऐसे हैं जो इस कलाम को सुन रहे हैं और देख रहे हैं इस वक्त, कि अगर इससे पहले आपने मुनज्जी आलमीन मसीह खुदावंद को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल कर लिया, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं। लेकिन अगर आपके जीवन में ऐसा वक्त इससे पहले नहीं आया, तो इस वक्त को अपने हाथ से जाने ना दें। आज हमारा है, कल हमारा नहीं है। इस फजल को कबूल करें अपने आप के लिए। और वो कैसे? जहां कहीं आप हैं, मेरे मजबूर करने पर नहीं, लेकिन अगर चाहें अपने गुनाहगार होने का खुदावंद के हुजूर इकरार कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अपने गुनाहों से सच्ची हकीकी तौबा कर सकते हैं रब के हुजूर। और नंबर 3, ईमान ला सकते हैं कि खुदावंद यीशु आपका शुक्र हो कि आपने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान का फिदिया दे दिया। हालेलुया। और खुदावंद
आज मैं अपनी जिंदगी आपके स्पुर्द करता हूं और दरे दिल खोलता हूं, मेरे दिल में आ जाइए। और अगर आप में से कोई है जो आज ये फैसला करना चाहता है, आप फेसबुक पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, यूट्यूब पर मौजूद हैं, आप जरूर कमेंट्स में लिखें, मैं फैसला करता हूं अपनी जिंदगी मसीह के स्पुर्द करने के लिए, ताकि मैं और मेरे हम खिदमत साथी आपके लिए बाद में दुआ करें। और अगर आप अपना जीवन अभी देना चाहते हैं तो मैं अभी आपके लिए खुदावंद के हुजूर दुआ करना चाहूंगा। ऐ खुदावंद, शुक्रगुजार हूं आपके इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए, जिसके जरिया आपकी मर्जी हम पर जाहिर हुई कि आप हमसे क्या चाहते हैं। ओ खुदावंद, हमारी अपनी किसी रास्तबाजी और नेक काम के सबब से निजात नहीं है। हमने तो आपसे बगावत की है, लेकिन शुक्र हो आपकी उस मोहब्बत के लिए, आपके उस फजल के लिए, जिसके वसीला से आपने हमें अपना बना लिया, हमें निजात और गुनाहों की मुआफी बख्शी। सारी इज्जत और सारा जलाल आपके पाक और मुकद्दस तरीन नाम को देता हूं। और खुदावंद, इस कलाम के जरिया से अगर आज कोई छुआ गया है तो इल्तिजा करता हूं कि अपने पाक रूह की कुदरत से उसकी जिंदगी में आप एक बड़ा इनकलाब पैदा कीजिए। जो अपना जीवन आपके स्पुर्द करते हैं, उनको गुनाहों की मुआफी का और हमेशा की जिंदगी का यकीन दिलाइए, ताकि आइंदा वो आपकी वफादारी में अपनी जिंदगी बसर करते चले जाएं। और ऐ कुद्दूस खुदावंद, जितने भी इस वक्त ऑनलाइन हैं, उन सब के लिए, उनकी शख्सी जिंदगी और उनके घरानों के लिए आपकी बरकत और आपकी सलामती मांगता हूं। हर बंधन और जुआ, पीतल और लोहे के बेंडे यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। बीमारी, टेंशन्स और परेशानियां जाती रहें। और खुदावंद, आपके लोग हर एतबार से मुबारक ठहरते हुए आपकी आमद और आपकी बादशाही के लिए अपने आप को तैयार पाए। हमारी दुआ और इल्तिजा को सुनिए और कबूल फरमाइए, मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन। खुदावंद आप सबों को इस कलाम के वसीला से भारी बरकत अनायत फरमाए। नेक्स्ट वीक इसी टाइम फिर मिलेंगे, बशर्ते के खुदावंद की मर्जी हुई तो। तब तक के लिए आप खुदावंद की हिफाजत और खुदावंद की अमान में रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। Never gonna happen. Oh